الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں، اگر وہ کسی صریح بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے۔ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھی ہو، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ کر ہی لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سارا مال ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے واپس لوگے؟ سورہ النساء آیت نمبر 19 اور 20۔ عرب جاہلیت کے زمانے میں جب کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تھا تو گھر والے اس عورت کو اپنی غلام سمجھتے تھے، اور اس کو کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا، اس کی آزادی سلب ہو جاتی تھی، نہ وہ اپنی مرضی سے کہیں نکاح ثانی کر سکتی تھی، نہ کہیں جا آ سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس غلامی سے نکالنے کا حکم دے دیا کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، مالک بن بیٹھو، بلکہ خاوند فوت ہو جائے تو اس کو مکمل آزادی ہے، وہ جہاں جی چاہے جائے اور جہاں جس سے چاہے وہ نکاح کرے، تم اس کو پابند نہیں کر سکتے۔ یہ آزادی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرمائی، ورنہ عورتوں کی حالت بہت بری تھی پرانے زمانوں میں۔ یہاں بھی اس ملک میں جو اتنی بڑی آج ہمیں آزادی نظر آتی ہے،
یہاں بھی عورتوں کی منڈیاں لگتی تھیں اور گھوڑوں کی طرح ان کی بولیاں لگتی تھیں اور ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ تو وہ جاہلیت کے زمانے قوموں پر گزرے ہیں، تو اس طرح سے رفتہ رفتہ اسلام نے بھی انسانی غلامی کا خاتمہ کیا، اور اس دنیا نے بھی اپنے طور پر تجربے کر کر کے غلامی سے نکلنے کی کوشش کی۔ اب اس میں ایک جملہ اللہ فرماتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم نے اپنی بیوی کو ڈھیروں خزانہ دیا ہو حق مہر میں، طلاق دیتے وقت وہ واپس نہیں لے سکتے۔ اس کے تحت مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے، راکب عمر بن الخطاب المنبر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر چڑھے، ثم قال، پھر فرمایا، ایھا الناس ما اکثارکم فی صداق النساء، کیا بات ہے کہ تم لوگ عورتوں کے حق مہر بہت بڑھ چڑھ کر دیتے ہو۔ وقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ وانما الصدقات فیما بینہم 400 درہم فما دون ذلک، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے حق مہر 400 درہم سے زیادہ کبھی نہیں دیا، اس سے کم دیتے تھے۔ وَلَوْ كَانَ الْإِكْثَارُ فِي ذَلِكَ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ أَوْ مَكْرُمَةٌ لَمْ تَسْبِقُوهُمْ إِلَيْهَا، اگر زیادہ حق مہر دینا ہی اللہ کے نزدیک تقویٰ ہوتا اور بزرگی کی بات ہوتی تو وہ لوگ تم سے پیچھے نہ رہتے، تم سے آگے نکل جاتے۔ فلا عارفن ما زاد رجل فی صداق امرأة علی 400 درہم، حضرت عمر نے پھر اپنا حکم نافذ کر دیا کہ کوئی شخص بھی عورت کا مہر 400 درہم سے زیادہ نہ مقرر کرے۔ ثم نازل، خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد حضرت عمر منبر سے اترے۔ فَاعْتَرَضَتْهُ امْرَأَةٌ مِّن قریش کی ایک عورت حضرت عمر کے سامنے آ گئی اور اس نے اعتراض کیا، فقالت لہو، کہنے لگی، یا امیر المومنین نہیت الناس ان یزید النساء فی صدقاتہن علی 400 درہم، امیر المومنین کیا آپ نے لوگوں کو منع کر دیا ہے کہ عورتوں کو 400 درہم سے زیادہ مہر نہ دیں؟ قال نعم، حضرت عمر نے فرمایا ہاں۔ فقالت، اب وہ عورت کہتی ہے، اما سمعت ما انزل اللہ یقول، عمر امیر المومنین آپ نے سنا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وآتیتم احداہن قنطارا، کہ اگرچہ تم نے ان کو خزانہ دیا ہوا ہو حق مہر میں تو خزانے کی تو کوئی لیمٹ نہیں ہوتی۔ فقال اللہم غفرانک، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک آرڈر جاری کر چکے تھے اس سے انہوں نے بیک آؤٹ کیا اور اللہ سے بخشش طلب کی اور فرمانے لگے، کل الناس افقہ من عمر، سب لوگ ہی عمر سے زیادہ سمجھدار اور فقیہ ہیں، میں ہی ان لوگوں میں کم سمجھ رکھتا۔ ثم رجع، پھر واپس آئے، فراکب المنبر، منبر پر چڑھے، فقال، دوبارہ خطبہ دیا اور کہا، یا ایھا الناس انی کنت نہیتکم ان تزیدوا النساء فی صدقاتہن علی 400 درہم، لوگو میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ 400 درہم سے زیادہ عورتوں کو مہر نہ دو، اب فمن شاء ان یعطی من مالہ ما احب،
اب اس میں آپ لوگوں کو آزادی ہے، جو جتنا چاہتا ہے اپنے مال سے وہ حق مہر دے سکتا ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اس واقعہ کے اندر دیکھیں حضرات کہ خلفاء راشدین جو تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ عظیم الشان ہستیاں ہیں کہ ان کو معاشرے کا معمولی آدمی یا عورت بھی راستے میں پکڑ کر ٹوک دیتا تھا، متنبہ کرتا تھا، اور اسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ مجھے پکڑ کے جیل میں ڈال دے گا۔ ان چاروں خلفاء کے بعد تو پھر یہی ہوتا رہا، جو بھی ان کے سامنے بولا پکڑ کے جیل میں ڈال دیا یا اس کو قتل کروا دیا، جیسے آج کل کے ظالم حکمران کر رہے ہیں۔ تو خلفاء راشدین کو اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں راشدین مہدیین کہے گئے کہ وہ ہدایت یافتہ تھے، رشد و ہدایت ان کو اللہ کی طرف سے نصیب ہوئی تھی، آزادی رائے کا اظہار پوری طرح سے لوگوں کو حاصل تھا، جو جی چاہے امیر المومنین کو پورے بھرے مجمع میں اٹھ کے ٹوک سکتا تھا، پوچھ سکتا تھا، کوئی ان کو پھر اس کے اس جرت کے بدلے میں نہ گرفتار کیا جاتا تھا، نہ کوڑے لگائے جاتے تھے، نہ جیلوں میں پھینکے جاتے تھے۔ یہ تھا خلفاء راشدین کی خلافت راشدہ کی برکت کہ اس زمانے میں عدل و انصاف انتہا درجے کا تھا۔ پھر ایک غلطی کا جب احساس ہو جاتا ہے، یہی نہیں ہے کہ وہیں خاموشی سے حضرت عمر نکل گئے، بلکہ واپس منبر پر آ کر لوگوں کو دوبارہ اعلاناً کہتے ہیں کہ حضرات میں تمہیں منع کر چکا تھا، لیکن ایک بڑھیا کے توجہ دلانے پر قرآن کے حکم کے تحت میں اپنے اس آرڈر کو واپس لیتا ہوں، لہٰذا تم لوگوں کو آزادی ہے، جتنا چاہو تم مہر دے سکتے۔ مہر کے سلسلے میں ہمیں اکثر نکاح پڑھاتے وقت جب ہم پوچھتے ہیں کہ حق مہر کتنا مقرر کیا ہے، تو کہہ دیتے ہیں اکثر لوگ کہ جی جتنا شرعی ہے اتنا لکھ دو۔ اندازہ لگائیں، خود ہی شریعت بنائی ہوئی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کہ 32 روپے کا مہر دیا گیا تھا، لہٰذا اتنا مقرر کر دو۔ یہ خود ساختہ چیزیں لوگوں نے گھڑی ہوئی ہیں، مہر کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ یہی حدیث میں آتا ہے کہ جتنی انسان کی حیثیت ہے اتنا دے، امیر آدمی اپنی امیری کے حساب سے دے، غریب آدمی اپنی غریبی کے حساب سے دے، کسی کو مجبور بھی نہ کیا جائے۔ غریب آدمی کو یہ نہ کہا جائے کہ لکھواؤ یہاں $1,00,000، یہ بھی ظلم ہے۔ وہ بات نہ کی جائے کہ جو آدمی ادا نہ کر سکے، بات وہی کرنی چاہیے جس کو آدمی پورا کر سکے۔ یہ تو چند ایک چیزیں مہر کے بارے میں تھیں، اور اس آیت کے اندر جو اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرتے رہو۔ اب یہ بھلا طریقہ جو ہے اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑا حکم دیا ہے، بار بار حکم دیا ہے۔ کمزور طبقوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفق، نرمی، ملائمت کا حکم دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اول ما نہانی عنہ ربی بعد عبادت الاوثان عن شرب الخمر وملاحات الرجال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا تھا وہ بتوں کی عبادت تھی، کہ تم نے کسی بت کی پرستش نہیں کرنی ہے، صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز جس سے اللہ نے مجھے منع کیا وہ شراب پینے سے اور لوگوں کو برا بھلا کہنے اور گالیاں دینے سے منع کیا گیا۔ یعنی لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھنا ضروری ہے، لوگوں کو حقارت سے دیکھنا، ان پہ جملے کسنا، ان کو برا بھلا کہنا،
اس بات سے میرے رب نے مجھے منع کیا تھا۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے مدارات الناس صدقہ، لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا، خاطر مدارات کرنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ صدقے کی کتنی ہی قسمیں ہیں۔ ایک تو مالی صدقہ ہے جو پیسے ٹکے سے آدمی کرتا ہے، دوسرے صدقے کی اور کتنی قسمیں، یعنی مومن دوسرے مومن کو خندہ پیشانی سے ہی مل لے، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے چلتے ہوئے کانٹا کوئی رکاوٹ ہٹا دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی اچھا بول دے جس سے دوسرے کو خوشی نصیب ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کتنی ہی صدقے کی قسمیں ہیں، اور لوگوں کی خاطر مدارات کرنا بھی صدقہ بتایا گیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا راس العقل بعد الایمان باللہ مدارات الناس، کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی عقل کی بات یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ وقال بعض الحکماء من عصى والديه لم ير السرور من ولده، کسی دانا اور حکیم کا کہنا ہے کہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے گا وہ کبھی اپنی اولاد سے خوشی نہیں دیکھ سکے گا۔ اپنی اولاد سے خوشی دیکھنے کی تمنا ہے تو اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کی جائے بلکہ ان کو خوش رکھا جائے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَشِرْ فِي الْأُمُورِ لَمْ يَصِلْ إِلَىٰ حَاجَتِهِ، اور جو آدمی کسی کام میں مشورہ نہیں دوسروں سے کرتا وہ کبھی اپنی منزل مراد کو نہیں پہنچ سکتا۔ وَمَن لَّمْ يُدَارِمْ